بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ دوستوں، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، اس چھپکلی کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، پھر تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ چھپکلی کو پیدا کرنے کے پیچھے تیری کیا مرضی ہے، تیرا کیا مقصد ہے، اور چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ نے جو جواب دیا، اس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ دوستوں، اگر ہم اپنی روزانہ کی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے جو ہمیں بالکل بھی فائدہ نہیں لگتی، یا پھر کسی چیز سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے یہ تو بالکل بیکار چیزیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ مگر یاد رکھیں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز بنا کسی مقصد یا بیکار میں پیدا نہیں فرمائے۔ اس بات کو ہم انسان کبھی جان نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اس طرح سے اللہ نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد، بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو یا جنات ہو، یا پھر اس دنیا کے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے کسی کو یہ بالکل بھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بنائے تخلیق پر اعتراض کرے، اللہ کی پیدا کی گئی کسی چیز پر ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے فائدوں سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہمیں کتنی بھی چھوٹی اور بیکار کیوں نہ لگتی ہو۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری حکمت اور صفت عطا فرمائی۔ کوہ طور پر جا کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرنے لگے۔ اس درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی جس نے آپ پر پیشاب کر دیا۔ اس کے چھینٹے آ کر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو اس چھپکلی پر بہت غصہ آیا اور آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کو پیدا کرنے میں تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی پچھلے 30 سالوں سے مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے۔ یہ چھپکلی پوچھ رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے اس موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے تو موسیٰ کا کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ چھپکلی یہ سوال اس لیے کر رہی تھی کیونکہ حضرت موسیٰ کو اس چھپکلی کو نہ تو کوئی دعوت دینی تھی، نہ تو تبلیغ کرنی تھی، نہ تو اس کو کوئی کھانا پانی دینا تھا، اس لیے وہ چھپکلی کو ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، 30 سالوں سے یہ چھپکلی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور یہ موسیٰ آج تو مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اے موسیٰ، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور موسیٰ کو کس حکمت کے ساتھ میں پیدا فرمایا ہے۔ اے موسیٰ، اللہ نے مخلوق کو کسی مقصد اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جو فائدہ مقصد کسی ایک مخلوق سے ہے وہ مقصد کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یاد رکھنا، اللہ نے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں اور چھوٹے موٹے جانور پیدا کیے ہیں، سب کی الگ الگ حکمت اور سب کا الگ مقصد ہے۔ دوستوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک نبی اسرائیل کی عورت آپ کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے موسیٰ، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو کسی بھی کام کا نہیں ہے، دیکھنے میں بھی کتنی بدصورت لگتی ہے، اس کی شکل صورت بھی ایسی ہے کہ ڈر لگے کہ یہ چھپکلی تو کسی بھی کام کا نہیں ہے، پھر اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت،
یہ چھپکلی بھی اللہ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے اس انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ نہ شکر، یہ بے صبری، لڑنے اور جھگڑنے والا، اس زمین پر فساد کرنے والا، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا، اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ چھپکلی کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اپنی تخلیق اور فائدے زیادہ واقف ہوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی مخلوق کی پیدائش ہماری سمجھ میں نہیں تو پھر بھی ہر حال میں اللہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوستوں، ایک شخص ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہے جو انسانوں سے ناخوش ہے، اور وہ شیطان سے وعدہ کیے ہیں کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچائے۔ ان میں سے ایک ہے چھپکلی، اور اس سے جڑے کچھ اور بھی مخلوقات ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اس لیے اس کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا علی، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی اور اس سے جڑی کچھ مخلوقات نے انسانوں کے ساتھ بھی دشمنی کی ہے اور شیطان کی بات مانتے ہیں، یا علی یہ کب اور کیسے ہوا؟ اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان بڑی تعداد میں پھیلا ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو جہنم کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت اس چھپکلی کے خاندان نے اس زمین پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کے نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں کچھ چھپکلی جو بہت چھوٹی تھی وہ بچ گئی، اور وہ اس زمین کے غار اور پانی میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس مخلوق کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اسی آدم کے لیے ختم کیا گیا تھا، بس تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی ہے، اور تبھی سے اس کوشش میں لگی ہوئی رہتی ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ والد مخلوقات ایسی ہے، جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ نقصان پہنچے، اور تبھی سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگا دینا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کو دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔